زندگی بخش مالک اور خالق کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، جو اس کی قدردانی کرتا ہے، یعنی اس کو اس مالک اور خالق کی یاد میں گزارتا ہے، جس مالک اور خالق نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے، تو وہ یہاں پر بھی سرخرو خوشحال رہتا ہے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، جس کو ہم اور آپ اصل زندگی کہتے ہیں کہ اصل زندگی ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس میں بھی بندہ خوشحال رہے گا۔ تو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ہم سب کے لیے قیمتی ہے، لیکن ہم اور آپ اور دنیا میں اکثر لوگ جو ہے کچھ وقت کو ایک خاص انداز سے جو ہے مناتے ہیں۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا کیا ہے؟ پہلا مہینہ ہے۔ اس کو اس لیے محرم الحرام کہتے ہیں کہ اس میں جنگ اور جدال جو ہے اس میں حرام ہے، اس کو اس لیے محرم الحرام کہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں بڑے بڑے اہم واقعات جو ہے پیش آئے، اس کی تفصیل کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اور ہر ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہے بڑا قیمتی مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد بہترین روزہ اگر کوئی رکھنا جیسا ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ وہ کس کا روزہ ہے؟ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ یعنی رمضان کے بعد قیمتی دنوں میں جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں سے سب سے افضل جو ہے وہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام ہے، کہ اس میں آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے، جسے دینوں میں سب سے افضل دین جمعہ کا دین ہے، فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا۔ تو اسی طرح مہینوں میں سب سے افضل تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی اہم مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس میں روزہ رکھنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ چنانچہ محرم الحرام کے تعلق سے لوگوں میں بہت ساری باتیں ایسی جو ہے عام ہو چکی ہے جس کا شریعت اور سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اس کی سنت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں اور آپ کو جو کام کرنا ہے، اس میں اس مہینے میں جو 2 عمل منقول ہے حدیث سے، وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے افضل یہ ہے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے رمضان کے بعد تو محرم الحرام کا روزہ رکھے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ مجھے جو ہے روزہ کون سا رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سوال آپ نے کیا، اور آپ سے پہلے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کیا تھا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے۔ فرمایا کہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور اس میں آگے تفصیل یہ بیان فرمائی کہ وہ بھی عاشوراء کے دن کا روزہ ہے۔ کون سا دن کا روزہ ہے؟ عاشوراء کے، یعنی 10ویں محرم کا
روزہ ہے، یہ روزہ رکھنا افضل ہے اور اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو اس مہینے میں پہلی چیز جو منقول ہے حدیث سے وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ رکھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ روزہ تو یہودی اور نصارہ دونوں لوگ رکھتے ہیں، یعنی یہودی بھی رکھتے ہیں اور نصارہ بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے کہ یہودی بھی یہ روزہ کی تعظیم کرتے ہیں، نصارہ بھی یہ روزہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم اور 10ویں محرم یہ 2 روزے رکھوں گا۔ کتنے روزے رکھوں گا؟ 2 روزے رکھوں گا۔ اور فرمایا کہ اس روزے کی عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ کیسا کیا فرما دے؟ معاف فرما دے۔ اور یہ جو گناہ معاف کرنے کا یہ تو یہ ہوا کہ آدمی ایک ہی روزہ رکھ لے تو سال بھر گناہ کرتے رہے تو معاف ہو جائے گا، لیکن محدثین نے یہاں ایک تفصیل بیان کی ہے، وہ یہ کہ محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف تو ہوتے ہیں لیکن وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، البتہ صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا چاہیے، توبہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے اس مہینے میں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ ابن حمام نے آگے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص جو ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا وہ تشبہ بالہنود کی وجہ سے یا تشبہ بالیہود اور نصارہ کی وجہ سے یہ چیز جو ہے مناسب نہیں ہے۔ چاہیے کہ جو آدمی 10ویں محرم کا روزہ رکھے اسے چاہیے کہ 9ویں 10ویں رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا رکھے، 2 روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے؟ 2 روزے رکھے۔ تو یہ روزہ ایک فضیلت کی چیز ہے، رکھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اگر نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ثواب پائے گا بلکہ اس کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ہم اور آپ وہ سارے امور انجام دیتے ہیں، خالی بھوک اور پیاس سے بچنا نہیں ہے، وہ تمام غلط کاریوں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے اور غیبت سے اور جو ہے کسی کو تکلیف دینے، ان ساری چیزوں سے بھی روزہ رکھنے کے بعد کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ دوسرا کام جو اس مہینے میں سنت سے منقول یعنی حدیث سے منقول ہے، در منصور کی روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو بندہ اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق فراخ دلی سے خرچ کرے گا، اچھا کھانا کھلائے گا، وہ سب کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے سال جو ہے کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر خرچ کرے گا، اچھا کھانا کھلائے گا، تو یعنی اس میں کنجوسائی نہیں کرے گا، دل کھول کر کھانا کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر ان پر کیا کریں گے؟ کشادگی فرمائیں گے، اس کو اچھا اچھا کھانا کھلائیں گے۔ یہ 2 باتیں شریعت اور سنت سے منقول ہے، حدیث سے منقول ہے، اور ہمیں اور آپ کو اتباع کرنا ہے حدیث کا۔ کس کا اتباع کرنا ہے؟ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے بہترین اسوہ
آئیڈیل کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں یہ دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ایک روزہ رکھنا یعنی عاشوراء کے دن کے ایک دن پہلے بعد کا، اور دوسرا گھر والوں پر خرچ کرنا، اچھا کھانا کھلانا۔ اس کے علاوہ یہ جو تعزیہ نکالنا یا اس میں شرکت کرنا، اچھے کپڑے پہننا، سرما لگانا، کھچڑا پکانا، یہ ساری چیزیں اس لیے اس دن منع ہے کہ یہ چیزیں اور لوگ کرتے تھے۔ اس دن میں تو شہادت ہوئی ہے نا، تو شہادت ہونے کی وجہ سے خوشیاں نہیں منائی جائے گی، اس دن تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا، ان کے لیے جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آل رسول کے لیے ایصال ثواب کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، تو وہ کام کرنے سے ان کو بھی راحت پہنچے گی، ہمیں بھی سکون نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے آدمی کے دل کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے رضا والے ہر عمل میں آدمی کو سکون ملے گا، اور اس کی ناراضگی والے عمل میں بے چینی پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ بے چینی پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں دونوں جہاں کا فائدہ ہو۔ کیا دونوں جہاں راحت اور سکون بھی ملے اور فائدہ بھی ملے۔ جب ہم آپ جو ہے دین کے مطابق اور سنت کے مطابق کچھ پڑھیں گے، کچھ کریں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں یہاں پر بھی محسوس ہوگا، مرنے کے بعد بھی۔ اور رہی بات جن کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچے گا تو ان کو بھی راحت ملے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں اور خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 کا، اور دوسرا اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم اور آپ آج تک دیکھتے آئے ہیں اور کرتے آئے ہیں یا ان کا ساتھ دیتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے کہ اس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اور جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو اس کو یہاں پر نہ سکون ملے گا نہ مرنے کے بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔